فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد میں سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اور جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ جب داخل ہوں مسجد میں تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت ہو۔ اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں کھا پی نہیں سکتے، سو بھی نہیں سکتے۔ ہاں، افطار کا وقت آ گیا مثلاً اور نہیں کی نیت تو اب کر لیں اور افطار کر لیں، کھا پی لیں۔ لیکن مناسب یہ ہے کہ جب بھی اعتکاف کی نیت کریں ثواب کے لیے کی جائے، اور کچھ ذکر و درود کر لیا چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اب بے شک افطار کر لیں، کھا لیں، پی لیں، سو لیں۔ اگر آتے ہی نیت کر لی تھی مسجد میں، اب نئے سرے سے افطار یا کھانے پینے کے لیے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1446 ہجری کے ذوالحج شریف کی آج تیسری رات ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالہ ضیاء درود السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 3، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوتی ہیں اتنا ثواب زیادہ ملتا ہے، تو جو نیت آپ نے کی ہوں اس میں ہو سکے تو یہ بھی شامل کرنے کہ مدنی مذاکرے میں ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور نہیں کروں گا، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا۔ مجبوری نہ ہوئی تو پورا مدنی مذاکرہ سنوں گا، صلاۃ والسلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا، اور ختم ہونے کے بعد خود آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش کرنے، آئندہ آتے رہنے یا قافلے میں سفر کرنے وغیرہ کی ترغیب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی
درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نزدیک سے اسلامی بھائی تشریف لائیں، سفر کر کے مختلف شہروں سے تشریف لائیں، سب کو خوش آمدید، ویلکم، مرحبا، اہلا و سہلا، بھلی کری آیا، جی آیا نو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام محمد شفیق ہے۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قربانی کا جو عمل ہے یہ بھی ایک طرح سے اسٹیٹس سمبل بنتا جا رہا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ مہنگے سے مہنگا جانور لے کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دکھاوے کے لیے۔ ابھی فیصل آباد میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ ایک بیل کی قیمت منڈی میں جو لگی ہے وہ 1 ملین یعنی کہ 10 لاکھ روپیہ اس کی قیمت لگی ہے۔ تو اس طرح یہ اتنا مہنگے سے مہنگا جانور لے کے کرنا اور دکھاوے کے لیے کرنا، یہ شرعی طور پہ اور ہمارے مذہب کے لحاظ سے کس حد تک مناسب ہے؟ کیا یہ درست عمل ہے لوگوں کا؟ میرا حضرت صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو لوگ آج کل قربانی کرتے ہیں تو 50 لاکھ 1 کروڑ روپے میں ایک جانور 2 جانور لاتے ہیں، تو اتنے پیسوں میں جو ہے وہ ہم زیادہ جانور لائیں تو وہ افضل ہے یا اتنے مہنگا ایک جانور لانا افضل ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ ایک تو اس میں جو مین بات ہے نا وہ جو کہی گئی کہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، تو اب یہ کہ اگر کوئی واقعی دکھاوے کے لیے کرتا ہے، ریا کرتا ہے، وہ تو گناہ گار ہے، لیکن یہ کہ پتہ کیسے چلے، کیونکہ یہ ریا جو ہے یہ باطنی امراض میں سے دل کے اندر ہوتی ہے، تو جب تک یعنی کہ وہ خود اقرار نہ کرے یا کوئی ایسا قرینہ ہو جسے پتہ چلے کہ یہ واقعی دکھاوا کر رہا ہے، تو اپنی جگہ پر وہ دکھاوا کر رہا ہے، ریاکار ہے۔ ورنہ یہ کہ صرف اپنی اٹکل سے کہہ دینا کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے، اتنا مہنگا لایا ہے اور اس کو سجایا ہوا ہے اور یوں کیا ہے وہ کیا ہے، بار باندھ رکھا ہے اس نے، خوش ہو کر لوگوں کو بتا رہا ہے اتنے کا لایا، اتنے، یہ سب ریاکاریاں نہیں کہلاتی، کیونکہ نیت اس کی کیا ہے وہ ابھی یعنی کہ مخفی ہے، پردے میں۔ تو جو اس طرح بدگمانی کرے گا نا وہ خود گناہ گار ہے، تو بدگمانی کرنی نہیں چاہیے۔ رہا مہنگا جانور، تو یہ مطلب اللہ کی راہ میں اگر کوئی مہنگا جانور کرتا ہے تو اس میں بھی اس کو ثواب تو ملے گا نا، کہ جتنی قربانی دے گا وہ، یہ قربانی ہے، پھر یہ کہ یہ مالی اثار بھی ہے، پھر یہ نفس پر بھی گراں گزرتا ہے کہ پیسے جاتے ہیں تو نفس پر تو گراں گزرتا ہی ہے نا، تو اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا حسن نیت پر۔ تو اس لیے مہنگا جانور کہ 1 کروڑ روپے کا ہے تو یہ 10 لاکھ کا ہے تو 20 لاکھ کا ہے، اس طرح مطلب یہ تنقید کا عنوان ہے نہیں، ورنہ ریا کے لیے دکھاوے کے لیے تو کوئی منڈی کا سب سے سستا جانور بھی کرے گا تو بھی گناہ گار ہوگا اگر دکھاوے کے لیے کرے گا تو۔ لیکن یہ کسی مسلمان پر بدگمانی کرنی نہ چاہیے، بلکہ خود بھی مہنگے سے مہنگا جانور اللہ نے دیا ہے تو اس کی راہ میں، جبکہ وہ واقعی مہنگا ہو، گوشت بھی اچھا ہو، نسل بھی اچھی ہو اور تگڑا، دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو، تو یہ جتنا اس میں خوبیاں بڑھتی جائیں گی اس جانور میں تو یہ اس کا ثواب بڑھتا جائے گا، اور قربانی کرنی چاہیے خوش دلی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نہ کہ بندوں کو دکھانے کے لیے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب یہ جو سوال کیا کہ 2 جانور لیے 1 کروڑ کے، تو 1 کروڑ میں کئی جانور قربان ہو سکتے ہیں، تو یہ کہ اب افضل کیا ہے؟ شریعت مطہرہ میں قربانی کے جانور میں افضلیت کا مدار، یعنی اس کے افضل ہونے کا دار و مدار تعداد پر نہیں ہے،
فگر پر نہیں ہے کہ اتنے اور اتنے اور زیادہ مطلب، بلکہ قیمت اور گوشت کے اعتبار سے اعلیٰ ہونے پر ہے، یعنی اس کی قیمت اور گوشت دوسروں کی بنسبت مقدار میں زیادہ ہو۔ لہذا جس جانور کی قیمت 45,000 ہے اور دوسروں کی بنسبت موٹا اور تگڑا ہے، اس کی قربانی کرنا 15,000 کے 3 جانوروں کی قربانی کرنے سے افضل ہے۔ کس طرح کے جانور کی قربانی کرنا افضل ہے، اس بارے میں حدیث پاک میں ہے، قیمت اور گوشت کے اعتبار سے اعلیٰ جانور کی قربانی کرنا افضل ہے۔ حوالہ المستدرک للحاکم جلد 4 صفحہ 257، دار الکتب العلمیہ بیروت۔ حضرت علامہ عبدالرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ قیمت کے اعتبار سے زیادہ ہو اور گوشت اور چربی کے اعتبار سے زیادہ ہو اور موٹا اور فربا ہونا کا تگڑا ہونا، فربے موٹا اور فربے ہونا تعداد سے افضل ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں، ایک موٹی اور فربے بکری یعنی تازی تگڑی بکری کی قربانی کرنا ان دو بکریوں کی قربانی سے افضل ہے جو اس سے موٹے اور فربے ہونے میں کم ہو۔ تو یہ کہ وہ جو دوسرے عیسائی بھائی نے سوال کیا کہ وہ کرے یا اسی رقم کے زیادہ کرے، تو اس کا جواب ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ علی محمد۔ اچھا جانور خریدنے کی نیت کے ساتھ جب منڈی جاتے ہیں تو قیمت واقعی بہت زیادہ بھی بتائی جاتی ہے، اور یہ اس وقت اندازہ ہو جاتا ہے جب اس کی بارگیننگ کرتے جب ریٹ اتنے نیچے آ جاتے ہیں نا، تو بعضوں کا یقین نہیں آتا کہ یار کوئی شخص اتنے زیادہ ریٹ دے کر بھی مال بیچنے کی کوشش کرے گا، تو بعض اوقات بڑی بارگیننگ بھی ہو جاتی ہے اور بہت ٹھیک ٹھاک فرق آ جاتا ہے۔ تو اب کوئی اچھی نیت لے کر جائے بھی تو اب اس کی قیمت اتنی ہوتی ہے کہ اس بیچارے کا وہ اس پہ بھی مال بھی تو فربا ہوگا، آئٹم جب جانور فربا ہوگا تو اگر کوئی بیچنے والوں کی میں یہ ہمدردی مطلب ہمیں کر لینی چاہیے کہ اب جانور کا سال بھر کا پالنے کا جو خرچہ ہے نا وہ بڑھ چکا ہے۔ یہ میں نے معلومات لی تھی کہ جو بھی سال بھر جانور کو پالتا ہے اس کے رکھنے کا، اناج کا وغیرہ سب کچھ ہے، اس کا خرچہ بڑھ چکا، ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ بڑھ چکا، پھر مہنگائی، سارے افیکٹڈ ہیں تو وہ بھی، لیکن بعض اوقات بہت زیادہ رقم مانگی جاتی ہے۔ تو کیا یہ جانور بیچنے والے تھوڑا اس میں خریدنے والوں کے لیے خیر خواہی نہ کریں گے بہت زیادہ قیمت مانگ کر؟ کیا کہتے ہیں آپ نے ابھی تو ہمدردی بھی تو کی نا ان کی، مطلب چارہ مہنگا ہو گیا تو ٹرانسپورٹ یعنی کہ آمد و رفت کا خرچہ مہنگا ہو گیا، تو یہ اب جہاں یہ بیچتے ہیں جہاں باندھتے ہیں اس کا کرایہ بھی مہنگا ہو گیا ہوگا، بلکہ دیکھا جائے تو اب تو بڑا نازک دور ہے ہمارا، بھتہ رشوتی بھی چلتا ہوگا، استغفر اللہ، اس کا بھی دام بڑھ گیا ہوگا معاذ اللہ۔ تو ان کو سارا گاہکوں سے ہی لینا ہوتا ہے، پھر ان کا پیٹ بھی مانگتا ہے کہ یہ ان کے سال بھر کی کمائی کا موقع ہوتا ہے۔ اب یہ کہ سب کو اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے یہ کام کرنا ہے، رشوتوں سے بچنا ہے، جھوٹ سے دھوکے سے بچنا ہے، اور اب یہ کہ بیچنے کا جہاں تک بارگیننگ کا تعلق ہے، اب مشکل یہ کہ اگر یہ کم دام بتائیں گے نا تو بھی گاہک نے اس سے کم ہی میں مانگنا ہے۔ تو یہ ایک ٹیکٹ ہوتا ہے بزنس کا کہ اتنا دام بتاتے ہیں کہ اگلا کم کر کر کے کرے گا کتنا، اور یوں مطلب وہ ترکیب میں آ جاتے ہیں۔ تو دونوں طرف سے مسائل تو ہیں اب، تو اس لیے وہ اگر یہ کم دام میں بیچے گا نا، جیسے کم دام بتائے گا گاہک تو بالکل اس سے بھی کم کرے گا،
لیکن یہ گاہک جو ہے نا یہ چھوڑ کے منڈی گھومے گا نا تو جب اس سے کئی گنا دام اس کو بتائیں گے نا پھر یہ گھوم کر آئے گا آپ کے پاس اور منہ مگا دام لے کے لے جائے گا. تو آہستہ آہستہ آپ کا کیٹل فارم اگر ہے تو یہ مشہور ہو جائے کہ یار یہ آدمی صحیح ہے, یہ دام صحیح بتاتا ہے, پہلے سے ہی صحیح بتاتا ہے, یہ نہیں کہ بار بار ہم کو پریشان کرے کم کرو کم کرو, یہ بتاتا ہے اور صحیح بتاتا ہے اور اس سے مال لینا چاہیے. تو یوں کاروبار کوئی بھی چیز, وہ خالی جانور ہی نہیں, کوئی بھی اس طرح کا کاروبار کرتا نا تو اس کو مطلب فائدہ ہوتا ہے. اور اگر کم نفع پر بھی بندہ بیچتا ہے نا تو اس کی سیل بڑھ جاتی ہے, وہ فائدہ ہوتا ہے. جس سے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا غالباً یہ معمول تھا کہ گاہک کو واپس نہیں آنے دیتے, چاہے کتنا ہی کم نفع ہو آپ سودا فرما لیتے تھے اور بیچ دیتے تھے. تو اس طرح کاروبار اور بڑھتا ہے. بیچنے والے کی ڈھینگ نامی الگ ہوتی ہے, لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں, ان کی دل جوئی ہوتی ہے. بہت سارے اس کے فوائد ہوتے ہیں. سستا بیچنے میں, مہنگا بیچنے میں واقعی آزمائش ہوتی ہے, اور اب تو ویسے مہنگائی کا دور ہے. تو یہ سب کو مطلب احتیاط کرنی چاہیے اور اللہ کا خوف رکھنا چاہیے, اور ہو سکے تو تھوڑے نفع پر گزارا کر لینا چاہیے. تو مہنگے جانور کا ایک نتیجہ یہ بھی ہمارے معاشرے میں آیا کہ لوگ اجتماعی قربانی کی طرف اب زیادہ چلے گئے نا. اب وہ گھر پر جانور لانے والی پوزیشن بھی کئیوں کی نہیں, بکرے کی پوزیشن بھی نہیں رہی ہے کہ چلو ایک بکرا لے آئیں گے. تو اب وہ اجتماعی قربانی کا بھی رجحان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب وہ پورا جانور خریدنا تھوڑا بس سے باہر ہے. حضور ایک معاشی طور پر بھی ایک بات ہے کہ جس کام میں انویسٹر زیادہ آ جاتے ہیں نا وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے. اب انویسٹر آ جاتا ہے, اب 4-4 6-6 انویسٹر مل کر جب بزنس کرتے ہیں, چاہے وہ فلیٹ ہو, کار ہو یا جانور ہو, اب سب کے نفع لگ جاتے ہیں. اب ایک آدمی کا نفع نہ رہا, اب سب کے جتنوں نے انویسٹمنٹ کیا سب کے نفع لگ جاتے ہیں, اور سب کے نفع جو ہے نا وہ پھر کسٹمر سے حاصل کیے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے. تو امیر سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, اللہ کرے کہ یہ ایسا کچھ ہو جائے تو کئیوں کے بیچاروں کے جو ہے نا وہ دل کھل جائیں گے, وہ بکرا بھی لینا چاہتے ہیں نہیں بکرا دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. اب یہ کہ وہ حصے کا دراصل آسانیاں ہیں اس میں, جی ہاں, لیکن جن کے گھر میں بچے ہیں نا وہ حصے سے گزارا نہیں کریں گے. بچہ بکرا منگوائے گا, اڑی کرے گا, ضد کرے گا, بچے بکرے کے پیچھے بکرے بنے ہوئے آج کل اپنے یہاں. یعنی جہاں ماحول ہے, ہر جگہ ماحول نہیں ہوتا. جیسے پنجاب وغیرہ میں سارا سال بکرے پالتے ہیں, گھروں میں ایک ایک گھر میں کئی بکرے ہوتے ہوں گے. بعض ایسے شہر دیہات اور علاقے ہوتے ہوں گے تو وہاں بقرعید کا پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا کہ کوئی اس میں بچے لے کے جانور کو گھومیں گے. ہمارے کراچی شہر میں یا حیدرآباد میں ہوگا تو یا لاہور فیصل آباد جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں ہو سکتا ہے اس طرح جانوروں کو لے کر گھمانے پھرانے کا رواج ہوگا. یہ حاجی شاہد تو آج کل فیصل آباد میں ہی ہے نا, یہ شاید بتائیں کہ وہاں بھی کیا بچے جانور لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں وہ قربانی کے. اچھا وہاں بھی گھوم رہے ہوتے ہیں, بڑا شہر ہے نا, یہ بھی پوچھ رہے یہاں یہ معلوم لے رہے. ہاں, لیکن چھوٹے شہروں میں کم ایسا ہوتا ہوگا, سنا ہے جو میں نے وہ عرض کیا. تو بہرحال یہ کہ بچے گھومتے ہیں ٹھیک ہے, مطلب خوش ہوتے ہیں, ہمیں بھی ان کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے. ان کی بقرعید آج کل ہے, اصل بقرعید آئے گی جب وہ یہ قربان ہوں گے نا تو یہ پھر بچے روتے ہیں ان کی عید ختم ہو گئی کہ ان کا جو کھلونا تھا وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو بہرحال بیچنے میں, لینے میں, دینے میں دام بھی کم رکھنا چاہیے اور واجبی دام رکھنا چاہیے, تقاضے میں نرمی بھی کرنا چاہیے. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک اس شخص پر رحمتیں فرمائے. دعائے مصطفیٰ مل رہی ہے کس کو, جو خرید و فروخت اور تقاضا انہیں مانگنا مطالبہ کرنے وقت, مطالبہ تقاضا کرتے وقت نرمی کرتے ہیں. اللہ پاک اس شخص پر رحمتیں فرمائے جو خرید و فروخت اور تقاضا کرتے وقت نرمی کرتا ہے. حوالہ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 2076. ایک اور بہت پیاری حدیث ہے
کہ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، یعنی دین خیر خواہی ہے۔ حوالہ مسلم شریف صفحہ 51 حدیث نمبر 196۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی بیعت کی۔ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا لفظی معنی ہے بھلائی چاہنا۔ تو اب ہر مسلمان کی خیر خواہی کرے، اس کی بھلائی چاہے، تو غور کرے کہ اس کی بھلائی کس میں ہے۔ کیا مہنگا دینے میں بھلائی ہے؟ اور ٹھگ لینے میں بھلائی ہے؟ دھوکہ دینے میں بھلائی ہے؟ بھلائی کائی میں سستا دیں گے، اچھا گفتگو رف نہیں ہوگی، رف کرنے میں خیر خواہی نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے۔ نرمی سے گفتگو کریں گے تو بھلائی ہے، اس کی دلجوئی کریں گے تو بھلائی ہے۔ اگر وہ نہیں لیتا تب بھی اس پر نہیں بگڑیں گے، اس کو سنائیں گے نہیں، اس میں بھی بھلائی ہے۔ تو بندہ غور کرے۔ اب دیکھو یہ صحابی نبی جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خیر خواہی پر بیعت کی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف عنوانات پر صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، جس کی مثالیں کل بھی دی تھی، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ نے دنیا جمع نہ کرنے پر، دنیا کا مال جمع نہ کرنے پر بیعت کی بھی تھی، اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ وغیرہ نے کسی سے سوال نہ کرنے پر بیعت کی تھی۔ چابک بھی گر جاتا، ہنٹر بھی گھوڑے کا، تو کسی کو بولتے نہیں اٹھا کر دو، خود ہی اترتے اٹھا کر لے لیتے، سوال نہیں کر رہا ہے، کسی سے کچھ بھی مانگنا نہیں ہے۔ تو بھلائی کرنے کی بیعت یہ بھی خوب ہے، دوسروں کی بھلائی چاہنے کی۔ اگر یہ ہو جائے تو معاشرے کا نقشہ بدل جائے۔ اب تو بھائی کاٹ کر رہا ہے، اس وقت بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، بھائی کو چھین رہا ہے، لوٹ رہا ہے، بہت کچھ تباہی مچی ہوئی ہے، افراتفری نفسا نفسی کا عالم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یاد ہے بھائی آپ کو کہ پرسوں ہم لوگ گھر کے باہر جب صفائی کر رہے تھے تو 2 بچے وہاں سے گزرے اور انہوں نے ڈسٹ بن کو لات مار کے گرا دیا تھا اور پھر ہنستے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں۔ حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ہم لوگ صفائی کر رہے ہیں۔ بالکل، اور کل جب ہم ابو سے پوچھ کر پڑوسی کے بکرے کو چارہ دے رہے تھے تو شکریہ کہنے کے بجائے وہ ہم پہ ہی غصہ کر رہے تھے۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے بکرے کو کھانا مت کھلاؤ، جاؤ یہاں سے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ ایک تو نیکی کرو اور باتیں بھی سنو۔ اور آج جو ہوا وہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جب میں نے نیچے گرے ہوئے آم کو واپس ٹھیلے پہ رکھا تو انکل مجھے ہی غصے سے دیکھ رہے تھے۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے۔ بھائی اس لیے پھر نیکی کرنے کا دل نہیں کرتا۔ اور بھائی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب ہم نیک کام کرتے ہیں تو ہمیں لوگوں کی طرف سے نیگیٹو رپلائی ملتے ہیں، حالانکہ ہم تو اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سوال تو آپ کا ویلڈ ہے، ایسا کرتے ہیں ہم اس سوال کا جواب امیر اہل سنت سے ہی لے لیتے ہیں۔ یہ تو اور اچھا ہو جائے گا۔ پیارے امیر اہل سنت، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ نیکی کے کام کرنے والوں کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کا دل دکھایا جاتا ہے، ایسی حالت میں پھر مزید نیکی کے کام کرنے کا دل نہیں کرتا۔ ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر، اور صبر کریں گے اس پہ بھی ثواب ملتا ہے، یہ بھی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے، اور یہ ہر ایک ناراض ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک خاکہ ہے
کہ بتایا اس طرح، ہر ایک اس طرح نہیں کرتا. آپ کسی کا آم اٹھا کر دو گے گاڑی سے گرا ہوا تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو شاباش بھی دے، شکریہ بہت اچھا کہ آپ نے بچوں کر کے، ہو سکتا ہے آپ کو آم ہی کھلا دے. نیکی کا بدلہ ہاتھوں ہاتھ مل جائے دنیا میں بھی. تو یوں بھی مطلب یعنی کہ جیسے بکرے کا چارہ کھلایا آپ نے تو اس نے ڈانٹا، تو اب یہاں بکرے کے کسی کے چارہ کھلانا یہ تھوڑا مطلب قابل غور بات ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ بکرا کون سا چارہ کھاتا ہے، دال کھاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی چارہ کوئی چیز جو آپ کھلا رہے ہیں اس کو موافق نہ آتا ہو تو اس لیے وہ آپ کو منع کر دے. مگر منع کرنے کا انداز وہی نرمی کے ساتھ ہونا چاہیے. اس نے جو ڈانٹنا دکھایا نا تو وہ انداز بھی صحیح نہیں تھا. اسی طرح وہ ڈسٹ بین جو تھا اس کو باقاعدہ لات مار کے گرا دیا اس نے، جو اس میں دکھایا گیا. تو وہ واقعی انہوں نے تو 100% غلط کام کیا کہ اس طرح ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ ایک معاشرے کا انداز اس خاکے میں مختلف وہ انداز دکھائے گئے کہ واقعی ایسا ہے تو صحیح کہ بھلائی کرنے جاتے ہو تو بعض اوقات بڑی آزمائش آ جاتی ہے اور بعض اوقات تو بڑی بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں. بھلائی کرنے نے اگر کسی کا پرس گر گیا، پیسے بٹوا اٹھا کر آپ نے دیا تو کوئی بعید نہیں وہ آپ کو پکڑ لے اور پولیس کے حوالے کر دے کہ یہ اس نے میری چوری کی. یہ ایک واقعہ کسی نے جو بتایا تھا کہ طواف کے دوران کسی کے پیسے گر گئے ہوں گے تو ایک دوسرا طواف کرنے والا تھا، اس نے اٹھا کر بیچارے نے ہمدردی میں اس کو وہ اٹھانے کے لیے جھکا دینے کے لیے غالباً اس نے اٹھایا، وہ اس نے مڑ کے دیکھ لیا، وہ سمجھا کہ یہ اپنے لیے اٹھا کر لے رہا ہے اور اس نے آؤ دیکھا نہ تھا، اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا. پولیس نے اس کو اندر کر دیا اور بیچارہ مطلب بے قصور تھا. اور شاید اس کو 6 مہینے، جو مجھے یاد پڑتا پرانا واقعہ ہے کہ اس کو 6 مہینے رکھا اور اس دوران اس کا برین واش ہو گیا. اب وہ کیسا برینر بالکل الٹ پلٹ ہو گیا، ان کے شہر کا تھا، آپ کے شہر کا تھا. یہ پرانا واقعہ مجھے یعنی 20 25 30 سال پرانا واقعہ، یہ میں جو عرض کر رہا ہوں مجھے کس نے بتایا تھا کہ اس طرح کا ہمارے یہاں ایک واقعہ ہوا کہ اس کا برین واش ہو گیا. اب اس کی مزید میں وضاحت نہیں کر سکوں گا، سمجھے. اس کو ایسا مطلب یعنی کہ بیچارے پر حالات پیش آئے اور لینگویج پرابلم، اور اب جو جس نے پکڑا تھا وہ پاورفل آدمی تھا اور اس نے میں جان بوجھ کر نہیں کیا ہوگا، بس اس کو ایک دم غصہ آ گیا، غلط فہمی ہو گئی میرے پیسے کیوں اٹھائے اس نے. اب وہ بیچارہ زبان کا پرابلم، عربی نہ جانے، اس نے بولا ہوگا بھائی میں تم کو دیں گے، لیکن وہ سمجھے ہی نہیں. چل شرطی آیا لے گیا اور یوں غریب یہ تکلیف میں آ گیا یہ بندہ. یہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھلائی کرنا چھوڑ دیں، یہ آزمائش ہوتی ہے اس طرح. لیکن ایسا ضروری نہیں کہ ہر بار ہوتا ہو، یہ کم ہوتا ہے ایسا، لیکن ہوتا ہے. عجیب و غریب معاشرہ ہے اور بس وہی مقدر کی بات ہے کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے. زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں، شاباش دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. سب مکس معاملہ ہے، نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے. اگر یہ بھی تکلیف بھی آئی تو یہ بھی صبر کریں گے، ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. SMS کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. عثمان رضا ہیں، کہہ رہے ہیں درود پاک میں و والدیہ کا اضافہ کرنا کیسا ہے، جیسے صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و والدیہ و اصحابہ و بارک وسلم. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین یہ تھے تو مسلمان، بلکہ وہ روایت یہ بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزاتی طور پر وہ ان کو زندہ کیا، انہوں نے کلمہ پڑھا اور صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے، ہے نا. تو یوں مطلب یہ کہ جیسے ہمارے ہاں تو مدنی مذاکرے میں ایصال ثواب کرتے ہیں نا والدین کریمین کو. اب اگر یہ کسی نے والدین پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجتے ہوئے پھر اب وہ اتصال ہے اس کا، اور یہ ان کو بھی درود بھیج رہے ہیں، اولاد کو بھی درود بھیج رہے ہیں، اصحاب کو بھی درود بھیج رہے ہیں، تو اصحاب ہی میں آ گئے والدین اور آل ہی میں اصحاب بھی آ گئے، سب آ گئے. آل جو ہے نا یہ بہت وسیع المعنی لفظ ہے،
آل سے مراد اگرچہ اولاد بھی ہوتی ہے، ہی نہیں ہوتی، بھی ہوتی، جیسے سورہ آل عمران، حضرت عمران کی قوم، پھر آل فرعون قرآن کریم میں آتا ہے، فرعون کی آل، تو یہ سارے فرعونی جو اس کو خدا مانتے تھے اس کی اولاد نہیں تھے، یہ اس کی قوم تھے، تو قوم کو بھی آل کہا جاتا ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ اگر آل ہی تو اصحاب بھی آ گئے، والدین بھی آ گئے، سبھی آ گئے اس میں۔ اور پھر بھی اگر الگ سے بھی کہتے ہیں، جیسے والدین کا تذکرہ ہوا تو اولاد کا تذکرہ ہوا، صحابہ کرام کا تذکرہ ہوا درود پاک میں، تو یہ بھی صحیح ہے، مدینہ مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاء اللہ کافی تعداد میں، جیسے کہ نواب شاہ، میرپور خاص، ہب چوکی اور نہ جانے کہاں کہاں سے عاشقان رسول 3 دن کے لیے تشریف لائے ہیں، اور یہ صاحبان یہ عاشقان رسول مسجد میں رہیں گے، تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہم کچھ مسجد کے تعلق سے بھی سمجھ لیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ حدیث پاک تو یہاں مکمل ہوئی۔ ہنسنا جو ہے نا، یہ تو اندھیرا لاتا ہے قبر میں، لکھا ہے حدیث پاک میں۔ مسکرانا یہ اندھیرا لانے کا اس کا نہیں ہے، تو یہ جائز ہے۔ ہنسنا جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ اتنی آواز نکلی کہ اپنے کانوں سے سن لی، اگر رکاوٹ نہیں بھی سن پایا، وہ اتنی آواز نکلی ہے، تو یہ ہنسنا کہلاتا ہے۔ اور ہاں ہاں کر کے جو ہنستے ہیں، یہ قہقہا، یہ تو اس سے بھی مطلب زیادہ ہے، 2 قدم۔ تو بہرحال مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، مسکرانے میں حرج نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، جو مسجد میں دنیا کی بات کرے، اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے۔ منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے، اور ایسی حالت میں یعنی منہ یا کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے۔ مسجد میں ریک وائنڈ خارج کرنا منع ہے۔ مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان ہو، خیال جمتا ہو کہ یہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے۔ مسجد میں پاگلوں کو یا ان آسیب زدوں کو جو اچھل کود وغیرہ کرتے ہیں، ایسے مریضوں کو جن کی وجہ سے لوگوں کو گھن آتی ہو، لانا گناہ ہے۔ اور ان سمجھدار بچوں کو لانا بھی گناہ ہے جو وہاں بھاگم بھاگ کرتے، شور مچاتے اور نمازیوں کی پریشانی کا بھی باعث بنتے ہیں۔ فرش مسجد پر لوگوں کے گرے پڑے بال یا ہلکا پھلکا کچرا ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش، دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے جب بھی سوئیں اپنی ذاتی چادر وغیرہ پر سوئیں۔ مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے۔ حوالہ جذب القلوب صفحہ 226۔ اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد یعنی مسجد کی زمین پر گرانا ناجائز و گناہ ہے۔ البتہ فنائے مسجد میں قطرے ٹپکانے کا یہ حکم نہیں۔ فنائے مسجد اس کو بولتے ہیں جو مسجد سے ملی ہوئی ایسی جگہ کہ جو مسجد کی ضروریات کے لیے ہوتی ہے،
اس کو فنا مسجد بولتے ہیں. جیسے امام صاحب کا کمرہ ہوتا ہے, مؤذن صاحب کا کمرہ ہوتا ہے وغیرہ. مسجد کے دریوں اور کارپیٹ وغیرہ کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے. ہر جگہ مثلاً کسی کے گھر یا کہیں محفل وغیرہ میں جائیں تب بھی, بلکہ اپنے گھر میں بھی اس بات کا خیال رکھیے. مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے آواز پیدا ہو منع ہے. مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے پھینکی نہ جائے, اور چادر یا رومال وغیرہ سے فرش اس طرح نہ جھاڑیں کہ آواز پیدا ہو. مسجد کی صفائی کرنے والوں کو بھی بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. تلاوت و نعت اور باجازت شرعی کیے جانے والے اعلانات وغیرہ کی اتنی بلند آواز نہ ہو جس سے کسی نمازی کو تشویش یعنی پریشانی ہو یا سوتے کو ایذا پہنچے, مکروہ ہے. مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یاک ایک بڑا اور طاقتور پہاڑی جانور ہے جو بنیادی طور پر تبت، ہمالیہ، منگولیا، وسطی ایشیا اور پاکستان کے شمالی علاقوں میں پایا جاتا ہے. یہ جانور عام طور پر سرد اور بلند مقامات پر رہتا ہے. انٹرنیٹ سے لی گئی معلومات کے مطابق یاک زیادہ تر 3000 سے 6000 میٹر کی بلندی پر پایا جاتا ہے جہاں درجہ حرارت کم ہوتا ہے. یہ برفانی علاقوں، پہاڑی چراگاہوں اور اونچے میدانی علاقوں میں رہتا ہے. یاک انتہائی سرد موسم میں جینے کے قابل ہوتا ہے اور یہ -40 سینٹی گریڈ تک کے درجہ حرارت میں بھی زندہ رہ سکتا ہے. اس کی گھنی اور لمبے بالوں والی کھال اسے شدید سردی سے بچاتی ہے. ایک سوشل میڈیا ویب سائٹ کی تحقیق کے مطابق یاک گھاس، جڑی بوٹیاں، جھاڑیاں وغیرہ کھاتا ہے. یہ کم غذائیت والی خوراک پر بھی گزارا کر سکتا ہے جو اسے سخت موسمی حالات میں بھی زندہ رہنے کے قابل بناتی ہے. پہاڑی علاقوں میں لوگ یاک کا دودھ، دہی، مکھن اور پنیر استعمال کرتے ہیں. یاک کا دودھ زیادہ گاڑھا ہوتا ہے اور اس میں چکنائی اور پروٹین زیادہ ہوتی ہے. اس ٹاپک پر امیر اہل سنت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا یاک کی قربانی ہو سکتی ہے، اور جو لوگ اسے شہری علاقوں میں لاتے ہیں اس کے لیے اے سی اور کولر وغیرہ لگواتے ہیں تو اس خدمت پر یہ ثواب کے مستحق ہوں گے یا نہیں. کچھ لوگ اس کے سر کو ایک عمل کے ذریعے محفوظ بنا کر دیواروں پر سجا دیتے ہیں. یہ عمل کرنا کیسا؟ اللہ اللہ. اب یہ جانور گھریلو جیسے مویشی جو ہیں گائے کی قسم ہے یا یہ جنگلی ہے، اگر یہ جنگلی ہے، وحشی ہے، تب تو قربانی نہیں ہوتی. وحشی یعنی جنگلی جانور کی قربانی نہیں ہوتی. اب میری اس میں کوئی معلومات نہیں ہے. یہی اصل میں ویسے تو اس میں علماء کے فتاویٰ ہیں لیکن سب کی آراء مختلف ہیں، اور خلاصہ یہی ہے چونکہ اس بات کا فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ یہ جنگلی ہے یا یہ پالتو ہوتا ہے، تو اس لیے ابھی تک کوئی فائنلی اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہے کہ اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی. اصول وہی ہے جو آپ نے بیان فرمایا ہے. ابھی علماء اس میں مطلب ہے کہ متفق نہیں ہے کہ یہ پالتو جانور ہے یا جنگلی جانور ہے. اسے دیکھنے میں جنگلی لگتا ہے لیکن اس کا ابھی کوئی فائنل نہیں ہے، تو اس لیے وہ قربانی سے تو بچنا ہی ہوگا. اب رہا یہ کہ اس کا سر سجاتے ہیں، تو اب گوشت تو اس کا حلال، جبکہ یہ ہے گائے اگرچہ جنگلی ہو تو گوشت حلال ہوتا ہے. گوشت جب حلال ہو اس کا تو اب سر بھی حلال ہے، سمجھے. تو اب اگر کسی نے اس کی قربانی تو ابھی نہیں ہو رہی، اس کا گوشت اگر حاصل کریں گے تو ذبح کیا، اور اب سر بھی تو اس کا کھایا جائے گا. لگانے میں تو یہ سر جو ہے زینت میں جائے گا. جی، اب وہ واللہ عالم کس انداز میں لگاتے ہیں کہ اس کا گوشت وغیرہ اس میں سے نکال لیتے ہیں، کیونکہ بعض اس طرح کے عمل ہوتے ہیں کہ صرف کھال جو ہے نا اس کے ذریعے سے پورے جانور بنا لیتے ہیں کھال کے. جی، سارا نکال لیتے ہیں، سر بھی ہوتے ہیں. تو یہ نکالنا ہی چاہیے گوشت، تو ورنہ تو سڑے گا نا، بدبو آئے گی. سوکھے گا بھی کب پتہ نہیں. سوکھنے کا عمل اس کا زبان اور یہ سب گوشت جو یا تو نکال لیتے ہوں گے.
تو کھانے کی جو اجزاء ہیں نکال کر اگر کسی نے اس کو لگا دیا تو یہ اس تصویر کے حکم میں تو نہیں آئے گا. تصویر کے حکم میں تصویر کے حکم میں جب نہیں آئے گا تو وہ فرشتوں کے لیے رکاوٹ نہیں ہوگا, نماز کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا. اور اے سی میں لا کے رکھتے ہیں اس کو, یہ بھی تھا ٹھنڈے ماحول میں, تو اب کسی مقصد کے لیے, منفعت کے لیے, اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اگر اس کو لاتے ہیں اور اس کو رکھتے ہیں, پالتے ہیں, تو شرعاً کوئی حرج نہیں اس میں, خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں اس کی, جبکہ کوئی اور رکاوٹ نہ ہو. کہ بعض اوقات اس طرح کے جانوروں کی خرید و فروخت اور یہ قانونی مسائل ہوتے ہیں اس میں, تو قانونی مسائل نہ ہوں تو اور کوئی بھی رکاوٹ شرعاً نہ ہو تو ویسے خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں ہے, پالنے میں بھی حرج نہیں ہے اگر یہ مانوس ہو جاتا ہے کہ جو لوگ اس کو شہری علاقوں میں لاتے ہیں, اسی وغیرہ رکھتے ہیں, اس کو ثواب ملے گا. اب اگر وہ اس کو ذاتی نفع ہے اس کا, اس لیے لاتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں تاکہ اس سے کوئی پیسے حاصل کریں یا اس کا گوشت حاصل کریں, دودھ وغیرہ وہ جو چوائی کرتے ہوئے بھی دکھایا, تو اس کا مطلب یہ لوگوں سے مانوس ہو جاتا ہوگا, ورنہ یہ دودھ نکال نہ سکتے. تو اگر کسی خاص مقصد کے لیے لاتے ہیں, اچھی نیت کا اس میں صورت تو بنے گی کہ روزی روزگار کی, اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے, بال بچوں کی پرورش کے لیے, ماں باپ کی خدمت کے لیے وہ کمانا چاہتا ہے, اس لیے لایا ہے اور اس کی اب یہ خدمت کر رہا ہے تاکہ یہ آمدنی کا بہتر ذریعہ بنے, تو اللہ کی رضا کے لیے وہ ایسا کر رہا ہے تو ثواب کا بھی حقدار بنے گا. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. SMS کے ذریعے سوال کر رہے ہیں, امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا قربانی کی قضا کی جا سکتی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. قربانی کی قضا نہیں ہو سکتی. جیسے قربانی کا وقت نکل گیا, واجب تھی, تو اب اس کو یہ نہیں کہ جانور لے کر اب بقرعید کے بعد بھی کاٹ کے قربانی ہو گئی, اگر یہ قضا کے مطلب تو یہ تو نہیں ہو سکتی. اب تو جیسے کہ قربانی واجب تھی اور ٹائم نکل گیا تو ایک بکری, اگر تو جانور نہیں لیا تھا اور ٹائم نکل گیا تو ایک بکری کی قیمت اس کو صدقہ کرنی ہے, ورنہ وہی جانور اس کو صدقہ کرنا ہوگا. ہاں اگر وہ جانور زندہ بچ گیا اور قربانی کا وقت پورا ہو گیا, جیسے کہ 12 تاریخ تک قربانی کا وقت ہوتا ہے, 12 جس کو تیسری عید بولتے ہیں, تو اس کے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اگر ذبح ہو گیا, چھری پھر گئی اور اب سورج ڈوب گیا, تو قربانی اس کی ہو چکی کہ اس کی یعنی چھری پھر گئی تھی وقت ختم ہونے سے پہلے. اب گوشت بنانا کر رہا ہوں بھلے مغرب کے بعد ہوتا رہے, اور اگر سورج ڈوب گیا اور چھری بھی نہیں پھری تو اب وقت نکل گیا, چوتھے دن قربانی نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ بھی اب وہ زندگی بھر اس کی قربانی اس کی نہیں ہو سکتی اب اس عید کے تعلق سے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہ اس کو زندہ رائے خدا میں دینا ہوگا, صدقہ کرنا ہوگا. جیسے جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس سے کسی غریب کو وہ جانور دیا جائے, اور اگر کاٹ دیا اور اب کسی نے بولے یہ کیا کر دیا, اب نے تو کاٹ دیا جسے, تو اس کو تو زندہ صدقہ کرنا تھا, تو اب کیا کرے. تو اب اگر یہی دینا ہی ہے اس کو, ابھی کھا نہیں سکتا نا اس کو, ہاں جی جی, جو یہی جانور دے گا اور قیمت میں اس کے جو فرق آیا ہو تو وہ رقم بھی ساتھ میں صدقہ کرنا ہوگا. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں کثیر اسلامی بھائی مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں, جہاں سکر ڈویژن, نواب شاہ, میرپور خاص, ہب چوکی کے اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں. وہیں الحمدللہ شعبہ محبت بڑھاؤ کے بزرگ اسلامی بھائی بھی موجود ہیں, اور کراچی کے ڈسٹرکٹ کورنگی, لانڈی ٹاؤن, کورنگی ٹاؤن, ابراہیم حیدری ٹاؤن, شاہ فیصل ٹاؤن, ماڈل ٹاؤن کے اسلامی بھائی بھی تشریف لائے ہیں. اسی طرح کراچی سٹی کے شعبہ جات میں مدرسہ المدینہ شارٹ ٹائم بوائز, مدنی کورسز, میڈیا ڈپارٹمنٹ اور فیضان مرشد کے اسلامی بھائی بھی الحمدللہ تشریف فرمائیں. اسی طرح الحمدللہ پاکستان بھر میں انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہمیں دیکھنے کی اطلاع ہے, جامعۃ المدینہ بہار مدینہ, تلواڑہ سیالکوٹ, تانلیہ والا پنجاب پاکستان, فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور, کینٹ ٹاؤن لاہور, فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن حیدرآباد, عزیز بھٹی ٹاؤن لاہور, شیرا کوٹ اقبال ٹاؤن لاہور, جامعۃ المدینہ سمندری پنجاب پاکستان, جامعۃ المدینہ تانا والا گلا گجرا والا, مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ اوکاڑا, محلہ وال
لاہور پنجاب کے اسلامی بھائی، اور مدنی چینل کے ذریعے بے شمار مقامات پر الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہوگا۔ میرا نام شاہد حسین ہے۔ حضرت صاحب سے سوال ہے کہ کچھ جانور ہمارے پاس کچے کھیرے ہیں تو ہم کسٹمر کو کیا بول کر بیچیں، اور وزن جو ہے کم سے کم وہ 5.5 من کا جانور ہے، کیا ہم اس کو بیچ سکتے ہیں؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بہت سے جانور دیکھنے میں تو بڑے لگتے ہیں لیکن وہ دانت نہیں نکالتے، اور دانت کی جگہ جھری وغیرہ ہوتی ہے، تو کیا اس کی قربانی ہو جاتی ہے؟ بکرے کے لیے یہ شرط ہے کہ اسلامی حساب سے کم از کم پورے 1 سال کا ہو۔ 1 دن بھی اگر اس میں کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی، سال سے زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور البتہ دمبا جو ہے اس میں رعایت ہے، دمبا، بھیڑی، دمبی، اس میں یہ رعایت ہے کہ چاہے یہ 6 مہینے کا ہو، 6 مہینے سے کم نہیں، 6 مہینہ یا اس سے کچھ زیادہ ہے جیسے، مگر سال بھر سے کم ہے، مگر اتنا یہ تگڑا ہے کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہے، دور سے اس کو دیکھیں نا تو یہ لگے کہ تو سال بھر کا ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ مگر یہ کمزور ہے کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 6 مہینے کا ہے تو قربانی ہو جاتی ہے، نہیں، وہ تگڑا ہو، سال بھر کا لگے تو قربانی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ باقی رہا بڑے جانور، تو گائے ہے جیسے تو گائے ہے، تو بیل ہے، تو بھینس ہے، تو بھینسا ہے، تو یہ ان کی قربانی 2 سال کم از کم ان کی عمر ہو، اسلامی حساب سے، ہجری سن کے حساب سے 1 دن بھی کم ہوئی نا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اونٹ 5 سال کا ہو، 5 سال میں 1 دن بھی کم ہوئی عمر تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور یہ سب میں اسلامی سال مراد دیا جائے، عیسوی سن نہیں، جنوری فروری والا نہیں، محرم، صفر، ربیع الاول شریف، جشن ولادت والا جو سال ہے یہ، اور یہ سب اس حساب سے یہ ہوتا ہے۔ تو اب وہ تگڑا ہے تو بھی قربانی نہیں ہوگی، جبکہ جو میں نے عمر بتائی اس میں فرق، یعنی کمی ہو تو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور شاید یہ دانت کے بھی اس میں تھے یہ سوال کے اندر، تو اب یہ کہ جیسے کہ یہ یقینی معلومات ہے کہ یہ بکرا جو ہے، بکرا جو پالا ہے آپ نے اور وہ 1 سال پورا ہو گیا، 2 4 8 دن 15 دن مہینہ بلکہ اوپر بھی ہو گیا، اور یہ آپ کو پتہ ہے، مگر اس نے 2 دانت نہیں دیے اور یہ ہوتا ہے، تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ دانت دینا اس کا، یہ نکالنا یہ شرط نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ گائے آپ کو پتہ ہے کنفرم گئی تو 2.25 سال کی ہو گئی لیکن ابھی تک دانت اس کے پورے ہوئے نہیں ہیں تو بھی قربانی ہو جائے گی۔ 2 سال یہ عمر کا تعلق ہے، قربانی سے دانت کا تعلق نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو کیا خریدنے والا جو ہے یہ بیچنے والے کے کہنے پر بھروسہ کر لے؟ بڑا مشکل کام ہے، یہ تو کوئی نیک آدمی ہو، جانتے ہیں ہم کہ واقعی اس کو یہ دیانتدار ہے تو اس کا تو بھروسہ آ جائے گا، لیکن اب جس انداز میں بارگیننگ ہو رہی ہے، جس طرح یہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، خریدے ہوئے جانور کو، پالتو جانور ہم نے پالا ہے بچپن سے، اس کو تو بول ہی رہے ہوتے ہیں، پستے بادام میں انسان کو نہیں ملتے کھانے کے لیے، یہ بکروں کو کھلاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، مطلب کھلاتے ہوں گے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر بیچنے والے پر ظن غالب آتا ہے کہ سچ بولتا ہوگا، کہ بعض اوقات یہ کہ ذہن بنتا ہے کہ یار بندہ اچھا ہے، صحیح ہے، کہ اور اس بولتا ہے سال بھر کا ہو گیا ہے، ہم نے پالا ہے وغیرہ، تو اعتماد کر لیا تو قربانی ہو جائے گی، ہے نا۔ اور اگر اعتماد نہیں آ رہا اور خالی پتہ بھی ہے کہ یہ 10 جھوٹ بول چکا ہے، سمجھے، اسی گفتگو میں، اور اب بولتا ہے میرا پالتو ہے اور سال بھر کا، تو اس کا کون بھروسہ کرے گا؟ اس سے تو اس کی بات پر اعتماد نہ کیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج ماشاءاللہ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں جس طرح اعلان ہوا، مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم کے بچے، قاری صاحب، سرپرست، اور ماشاءاللہ یہ اچھے کچھ خوبصورت پوسٹر بھی لائے ہیں،
दुआएं भी लिखी हैं, शेर भी लिखे हैं, क्या नारे भी बात है। लिखे हैं। माशाल्लाह, मरहबा। स्क्रीन पर दिखेंगे भी हमको? जी जी बिल्कुल। अच्छा, जी कारी साहब, वाह, माशाल्लाह। दिखाएं भाई, कैमरामैन दिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। मदरसतुल मदीना, बाहर मदीना मस्जिद, कोरंगी, लांडी, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, माशाअल्लाह, बड़ी मेहनत से इन्होंने तैयार किया होगा, लिखा होगा। अब इसमें कोई इस तरह का मदनी फूल दे दूं कि कारी साहबान तवज्जो फरमाए। आज जैसे अब ये लिखा ना मदरसतुल मदीना, फिर ये मदीना मस्जिद शॉर्ट टाइम, ये पढ़ा गया तो वाइट गत्ता हो और ब्लैक लिखाई हो और कम अल्फाज हो तो पढ़ा जाएगा दूर से। अब बहुत सारी लिखाई होती है ना, तो ये इतना सारा पढ़ना दुश्वार होता है, क्योंकि इतना टाइम वो स्क्रीन पर वो रहता नहीं है ना, दूसरों की बारी आने दो तो वो फटाफट। तो वो जो साइन बोर्ड लगे होते हैं ना रोडों पे, तो बाज़ होगा तो सिर्फ 2 लफ्ज़ लिखे होते हैं कि गाड़ियाँ भागते भागते यूँ देख लें और हमारी एडवर्टाइजमेंट उन तक पहुँच जाए। अब ये पूरा मजमून लिखेंगे तो कौन रुकेगा पढ़ने के लिए, न कौन रुकने देगा रोड पर। तो ये जो माशाअल्लाह रंगीन पर लिखा है ना, तो ये इस तरह पढ़ा नहीं जाता, मुश्किल होता है पढ़ा जाना। और थोड़ा सा लिखे, हदीस पाक भी लिखनी है तो बहुत कम अल्फाज की रिवायत का इंतखाब करें तो इसका मकसद ज़्यादा पूरा होगा। माशाअल्लाह। फिर लिखने के बाद जिस तरह आपका एक अंदाज है कि जिसको दोबारा चेक भी करते हैं कि लिखा हुआ कैसा है, ये फिर अलग मैटर है। फिर राइटिंग कैसी है ये भी देखना पड़ेगा। और राइटिंग भी शॉर्ट हैंड में लिखा हो तो पढ़ने वाला भी बुलाना पड़ेगा कि यार लिखा हुआ क्या है। तो वाज़े हो, जिसकी अच्छी राइटिंग हो और कम अल्फाज में हो, गाढ़ा लिखा हो। जैसे वाइट गत्ते पर ब्लैक से तो वो उम्दा नज़र आएगा, दूर से भी नज़र आ जाएगा। तो माशाअल्लाह, चलो इन्होंने मेहनत। अब आइंदा कब बेचारों की बारी आएगी, जो मैंने कहा खुदा जाने कारी साहब वही होंगे या बदल जाएंगे या यही होंगे, तो याद भी रहेगा कि नहीं। अभी भी ये होश में है या नहीं ये भी नहीं पता ना, कि सुन भी रहे हैं या बच्चों को सेट करने में लगे हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। इंशाल्लाह इसका क्लिप एक जो बनाकर हमारी मजलिस को भी भेजते हैं ताकि तैयारी हो जाए इंशाल्लाह। हाँ, मेरी ये गुफ्तगू है, जी, ये जी। वाकई ये मैं बरसों से अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन जरा ये बदलते रहते हैं। अगर वही मदरसा आता है तो भी अब ये बच्चों को तो समझाने कोई, ये लिखते भी नहीं होंगे, ये कहाँ लिखेंगे। वो कारी साहब बड़े बच्चों के ज़रिए या कोई तरकीब करते होंगे, तो कारी साहब मेन होता है, नाजिम होते हैं। जैसे इनका जहन बन जाएगा ना तो ये दुख अपने दूर हो जाएंगे और लिखने का भी मकसद कुछ होगा। अब ये सब्ज माशाल्लाह लिखा, कितना लिखा हुआ इसमें, कैसे पढ़ें, कैसे इसको समझ ही नहीं आती। डिजाइनिंग बनी हुई है, नजर आ रही है डिजाइनिंग। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, ये जो आप ये दिखाते हैं ना लिखा हुआ गोश्त के खवास, तो इसमें अब थोड़ा आप जो बोलते हैं इसमें कि अल्फाज बढ़ा दें, वो अपने मखसूस तरन्नुम के साथ गोश्त के खवास। तो इसमें मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, एक तो ये कि मेरे उस वक्त जब ये समझा रहा था मैं पेश नज़र ये नाबीना इस्लाम भाई थे कि ये भी मदनी चैनल पर और अभी भी होंगे यहाँ, तो इनको समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है, तो ये बोलेंगे तो ये समझ लेंगे। और एक तादाद ये भी पाई जाती है जो लिखना पढ़ना नहीं जानती, होते हमारे नाज़रीन नहीं है, तो हम सिर्फ लिखकर मना लें मन को, फिर ये दुनिया भर में देखा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पढ़े लिखे हाई फाई पढ़े लिखे होंगे, उर्दू नहीं जानते, उर्दू बोल लेते हैं
اردو گھرانے میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں, پڑھائی ہوتی ہے ان کی, لیکن سنیں گے سمجھیں گے, پڑھ نہیں سکیں گے کہ لکھا ہوا کیا ہے. تو ان سب کی ہمدردی کی نیت کریں گے تو ثواب ملے گا انشاءاللہ. بکرے کی کلیجی غذائیت سے بھرپور خوراک ہے. غذائیت سے بھرپور خوراک ہے, خون کی کمی دور کرتی, نظر اور قوت حافظہ بڑھاتی, پٹھے مضبوط کرتی اور جسمانی طاقت میں اضافہ کرتی, اور جلد یعنی سکن کو چمکدار بناتی ہے. مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کو بہتر بناتی ہے. نقصانات: بکرے کی کلیجی ہفتے میں 1 آدھ بار کھائی جائے. زیادہ کھانے سے سر میں چکر اور متلی آنے وغیرہ کا خطرہ ہے. کولیسٹرول بڑھاتی ہے, یورک ایسڈ میں بھی اضافہ ہوتا ہے. لہذا دل اور جوڑوں کے مریض خوب احتیاط کریں. کلیجی بدن کے زہریلے مادوں کو چونکہ خارج کرتی ہے, اس لیے بیمار جانور کی کلیجی نقصان پہنچا سکتی ہے. جو خواتین امید سے ہوتی ہیں وہ بھی کلیجی سے پرہیز کریں. نوٹ: گائے کی کلیجی کے بھی کم و بیش اسی طرح کے فوائد و نقصانات ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بکرے کی کلیجی کے فوائد و نقصانات جو ہم نے ابھی سنے, یہ پوسٹ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی آفیشیل فیس بک پیج, انسٹاگرام چینل اور واٹس ایپ چینل پر بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے, انسٹاگرام اکاؤنٹ پر, تو آپ وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. تھوڑی دیر کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو ماضی کا ایک منظر بتائیں گے, اور اس منظر میں پہلے یہ ہوگا کہ امیل سنت سے وہ منظر کے کچھ چیزیں دکھا کر پہلے پوچھا جائے گا کہ امیل سنت اس منظر کو دیکھ کر کیا ارشاد فرماتے ہیں, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل آپ کو ویڈیو کی صورت میں بتائیں گے. بس اب بتانے والے ہیں. جو آگے پیچھے بیٹھے ہوئے اسلام ہے وہ بھی ذرا قریب آ جائیں, اور مدی جنگ کے ناظرین بھی اسکرین کے سامنے آ جائیں انشاءاللہ. میری کسوٹی ہونے والی ہے. یہ جو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں کہ یہ بھی تیاری کر لیں دیکھنے کی, جو دوسری جگہ پر دوسرے شہروں میں ہے. یقیناً سب دیکھیں انشاءاللہ. اللہ پاک نے چاہا تو پرذوق وقت ہوگا, وہ لمحہ ہوگا. یہ علی شہزاد ہیں, یہ چیچا وطنی سے ان کا تعلق ہے. ان کا سوال موصول ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں تکبیر تشریق سے کیا مراد ہے اور یہ کب پڑھی جاتی ہے, اور اگر کسی کو تکبیر تشریق یاد نہ ہو تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تکبیر تشریق: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ 9 ذوالحج شریف کی فجر سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر کی نماز تک یہ پڑھی جاتی ہے. ہر جماعت مسنون کے بعد 3 مرتبہ بلند آواز سے پڑھی جائے. 1 مرتبہ بلند آواز سے واجب, 3 بار مستحب. 1 بار بلند آواز سے واجب اور 3 بار مستحب. اور کسی نے بغیر جماعت کے نماز پڑھی ہے فرض کے بعد, تو اس کے لیے واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ یہ بھی پڑھ لے 3 بار تکبیر تشریق. اسی طرح اسلامی بہنیں بھی اپنے گھر میں فرضوں کے بعد تکبیر تشریق پڑھ لیں. سوال کا یہ بھی حصہ تھا کہ اگر کسی شخص کو تکبیر تشریق یاد نہ ہو تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یاد تو ظاہر کرنی چاہیے. بہت ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں تو یاد بھی کرنا چاہیے. اب جیسے وہ چھینک میں کسی نے الحمدللہ کہا, سنت ہے کہ کہے, تو سننے والے پر واجب ہو گیا کہ یار رحمک اللہ کہے. اب بولو یاد اس کو آتا نہیں ہے تو سیکھنا تو پڑے گا نا. سنا ہی پہلی بار ہوگا بعضوں نے. یرحمک اللہ لکھا ہوا اپنے بہار شریف میں لکھا ہوا, کئی کتابوں میں ملے گا. اپنے اسلامی بھائیوں سے سیکھ لیں, واجب ہے.
अत्तहियातो पढ़ना वाजिब है नमाज में बैठकर जो पढ़ते हैं, सीखनी तो पड़ेगी ना। और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने की होती हैं, और कोशिश करें, और कोशिश नहीं बल्कि फुर्ती करें, फौरन सीखें इसको। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हुजूर, आपको कुछ स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, पहले तो आप इरशाद फरमाइए कि ये मंज़र को देखकर आप क्या इरशाद फरमाते हैं, फिर हम उसकी वीडियो चलाएंगे। दिखाइए ज़रा। कुछ याद आ रहा है हुजूर? जी, सफ़र मदीना में एक बार रास्ते में सहरी के लिए हम लोग उतरे थे, सहरी की थी कहीं ऐसे राय मदीना में, यही मंजर है ना? नहीं, मज़ीद इसको, यह तो आप करीब करीब हैं, मगर अभी आप जहाँ हैं ना वो है पुराना, उन दिनों में ज़मीन पर बैठता था। जी हाँ, ये तारीख लगी हुई है। अच्छा, तारीख 10 अगस्त 2018। ये वही नहीं है जो मैं समझा था। नहीं, ये है, मतलब आप जो फरमा रहे ना, ये था तो इस सफ़र मदीना वाला ही, लेकिन हम बहुत इब्तदाई का था। चले हम चलते हैं, ज़रा चलाइए। वो आप तकरीबन आपने जो फरमाया ना, सहरी, सफ़र मदीना, बस यही है। चलते हैं वीडियो की तरफ। किस लिए बैठे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सफ़र मदीना रोज़ा रखने की नीयत है कल। यहाँ रास्ते में टाइम हो गया, हवाई जहाज से उतरे, अभी मतार से निकले, सहरी की सादत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। मदीने की जान चला काफिला है मदीने। घर से सफर मदीना में हम चले, अब ये सारा हमारे लिए एक तरह से राय मदीना है। रास्ते में बैठकर सहरी का भी अपना माशाअल्लाह। तो ये क्या कराची का है? कराची में तो सब हो नहीं सकता। कराची का नहीं है, हम कराची से चले थे और जहाँ पहले उतरे थे ना, अरब शरीफ जाने से पहले, जिस शहर में उतरे थे, जिस शहर में हम उतरे थे, हाँ हाँ, उस शहर में जैसे हम उतरे थे ना, वहाँ सहरी का वक्त था और वहाँ हमने सहरी की थी। अच्छा अच्छा, तो उस शहर का नाम लेने में कोई हरज है? कोई हरज नहीं है। तो ले लो ना, जद्दा शरीफ। नहीं नहीं, अच्छा, अमारात। जी, अल्लाह। हम पहले कराची से अमारात उतरे थे, वहाँ जैसे ही हम बाहर आए, क्योंकि इसके, अच्छा, फिर दुबई एयरपोर्ट के आसपास होगा ये? जी जी, तो ये शारजा एयरपोर्ट के पास था। शारजा एयरपोर्ट, अच्छा, के पास था, और वहाँ निकले थे और सहरी का वक्त था, सेठ सहरी लेकर आए थे, और फिर हमने वहाँ बैठकर सहरी की थी, और फिर अगले दिन हमारा सफ़र मदीना था। अल्लाह, मेरे पास मोबाइल में बड़ी ये यादगार नज़र आई, मैं इसको माशाअल्लाह, उसकी याद ताज़ा करते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। काश सब ख्वाब हो गए, काश इस साल भी हाज़री नसीब हो जाती। हज का सफ़र था ये हज का सफ़र था 2018। ये वो सफ़र हज था जो आपका 16 साल के बाद हुआ था। अल्लाह अकबर। 16 साल के बाद ये वही था, वो अचानक सारा हुआ था, और पासपोर्ट दिए थे हाजी अब्दुल हबीब को, और वो सारा वो पासपोर्ट भी एक्सपायर हो रहा था, और पासपोर्ट नया बनवाया, और बहुत देर काम होता था, और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र हो गया। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक की करो रहमत है। दुआ करें अल्लाह पाक हर साल हज की सआदत अता करे। इस बार तो पहुँचने वाले पहुँच गए, जाने वाले जा रहे हैं, हम रह गए। सब मदीने को गए, हम रह गए। याद में आका की आंसू
بہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے ہم مدینے جائیں گے اب کی برس ہم مدینے جائیں گے اب کی برس ہر برس یہ سوچ کر ہی رہ گئے ہر برس یہ سوچ کر ہی رہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے ہم تیرا آقا سے کہتے گے سلام ہم تیرا آقا سے کہتے گے سلام جانے والے لوگ ہم سے کہہ گئے جانے والے لوگ ہم سے کہہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے ہم مدینے جائیں گے اب کی برس ہم مدینے جائیں گے اب کی برس اس برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے اس برس بھی سوچ کر ہم رہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے کیسے ہاشم کو بھلا آئے قرار کیسے ہاشم کو بھلا آئے قرار قافلہ بچھڑا اکیلے رہ گئے
काफिला बिछड़ा अकेले रह गए सब मदीने को गए हम रह गए सब मदीने को गए हम रह गए याद में आका की आंसू बह गए आगा मुकद्दर अरसा हुआ अत्तार मदीने जा ना सका हाय इसे हालात ने जकड़ा यूं खूने अरमान किया सब मदीने को गए हम रह गए याद में आका की आंसू बह गए याद में आका की आंसू बह गए। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अत्तारी है। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि क्या हज किरान में पहले उम्रे के बाद दूसरा उम्रा हज से पहले किया जा सकता है? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। नहीं, क्योंकि पहले उम्रे में अभी सर तो मुंडवाया नहीं है, मुंडवा भी नहीं सकता। दूसरा उम्रा करेगा सर कैसे मुंडवाएगा? हाँ, एहराम भी नहीं बांध सकेगा। एहराम भी इसका हज का जारी है ना, क्योंकि इसने उम्रा और हज दोनों का एहराम इकट्ठा बांधा हुआ है। तो एहराम पर एहराम नहीं बांध सकते ना, तो ये उम्रा नहीं कर सकता। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या सैयदी मोहम्मद आज़म नसीम अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ, जो टाउन लाहौर से। हमारे एक अजीज़ अरब अमारात में होते हैं, उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ हमें लाहौर में करने के लिए कहा है। जब अरब अमारात में 10 ज़िलहज होगी तो लाहौर में 9 ज़िलहज होगी, तो आया हम 9 ज़िलहज को उनकी कुर्बानी कर सकेंगे? क्योंकि हमारे तो यहाँ पे कुर्बानी का वक़्त ही शुरू नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनकी हम कुर्बानी कर रहे हैं जिनके नाम की, तो उनके हाँ तो कुर्बानी का वक़्त शुरू हो चुका होगा। और दूसरा ये बताइए कि अगर हम उस दिन नहीं कुर्बानी करते हैं, 10 ज़िलहज जब हमारे यहाँ होती है उस दिन हम कुर्बानी उनकी करते हैं, तो उनको पहले दिन की कुर्बानी का सवाब मिलेगा या दूसरे दिन की कुर्बानी का सवाब मिलेगा? इरशाद फरमाइए। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, नज़र बद से बचाए। इसी तरह आप दीन व दीन की खिदमत सर अंजाम देते रहें। माशाअल्लाह, आपकी दुआएं अल्लाह पाक कबूल फरमाए और आपके हक़ में भी ये कबूल हो। इसमें ऐसा है कि दो मुल्कों में, जैसे कि किसी ने, जैसे आपने कहा कि अरब अमारात में से किसी ने आपको कहा कि कुर्बानी अपने यहाँ कर रहे लाहौर में हमारी तरफ से, और लाहौर में अभी कुर्बानी का वक्त नहीं है, तो कुर्बानी नहीं हो सकती। लेकिन दोनों जगह वक्त होना चाहिए। तो इसलिए अगरचे उनकी ये 11 तारीख होगी, आपकी 10 तारीख को ही आप कुर्बानी कर सकते हैं। आपके यहाँ 11 तारीख को भी कर सकते हैं कि वहाँ 12 होगी, लेकिन गुरूब आफ्ताब से पहले 11 को, क्योंकि वहाँ 12 को गुरूब आफ्ताब से पहले तक की जा सकेगी ना कुर्बानी। तो दोनों जगह कुर्बानी का वक्त होना ये ज़रूरी है। अब ये कि उनको ईद का सवाब मिलेगा या नहीं, है ना, इसका कोई मालूम नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सवाल था कि दूसरे दिन का सवाब और पहले दिन का सवाब क्या अलग अलग होता है? जी हाँ, ईद का सवाब, ईद का जो असल हदीस में है ना कि सबसे अफजल अमल यही है ना कि अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा पसंद अमल ये है 10 ज़ुल्हिज्जा को कि कुर्बानी यानी जानवर ज़बा किया जाए उसकी राह में, तो उसका पहला कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले ही वो अल्लाह की बारगाह में
قربانی قبول کر لی جاتی ہے. اس مضمون کا ہے حدیث پاک. تو پہلے دن کوئی عمل پسندیدہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے. یوں ہے نا, یہ روایت ہے اس طرح کی. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحج میں ابن آدم یعنی آدمی کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں. اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے, لہذا اس کو خوش دلی سے کرو. حوالہ ترمذی شریف حدیث نمبر 1498. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا مرشدی, اس وقت ہم امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر موجود ہیں قاہرہ مصر میں. الحمدللہ آج 3 دن ہمارے پورے ہوئے ہیں مصر میں. اللہ کی رحمت سے جو حاضری ہوئی, اہم جو کام تھا وہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا تھا. یہاں الحمدللہ سینکڑوں فیملیز کو FGRF کی طرف سے کیش رقوم تقسیم کیے گئے اور الحمدللہ فوڈ پارسل تقسیم کیے گئے. ہم نے کلینک کا بھی افتتاح کیا جہاں فلسطینی مسلمان جو یہاں پر ہجرت کر کے آئے ہیں ان کا مکمل علاج فری ہوگا. ان 2 دنوں میں کروڑوں روپے کی جو ہے وہ امداد کی جا چکی ہے اور اب یہ سلسلہ اور کنٹینیو رہے گا. پہلے تو آپ دعا فرما دیں اللہ کریم ہمیں ہمت دے اور آپ کی بنائی ہوئی دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF اور ترقی کرے اور ہم غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر سکیں. اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا فرما دیں جنہوں نے ہم سے تعاون کیا اور کرتے رہتے ہیں, اللہ ان کو بھی اس کی بہترین جزا دے. آج ہم نے الحمدللہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاندان اہل بیت کی عظیم خواتین ہیں ان کے مزارات پر حاضری دی. اور اب امام شافعی رضی اللہ عنہ کی مزار پر حاضری کے آئے ہیں. حضور آپ سے سوال یہ ہے کہ کچھ امام شافعی کی سیرت کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیسی ہستی تھے. امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا کوئی باہمی تعلق کا اگر کوئی واقعہ ہو یا کوئی انداز ہو. کہ سنا تھا کہ امام شافعی جو امام اعظم کے مزار پر جایا کرتے تھے, تو کیا اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بزرگان دین کے مزار پر جانا یہ اولیاء کرام کا اور ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے؟ ہمیں اپنی دعاؤں سے بھی نوازیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ قافلے کے اسلامی بھائی ہیں, وہ سب بھی آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکہ وعلیکم السلام. ماشاء اللہ, مزارات طیبات کی حاضری مبارک ہو اور اللہ پاک FGRF کو ترقی اور عروج عطا فرمائے. ماشاء اللہ, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی خدمت کے لیے یہ شعبہ دعوت اسلامی نے قائم کیا ہے اور اس وقت غزہ اور فلسطین میں خاص کر یہ خدمت کے تعلق سے یہ کوششیں کر رہے ہیں. اللہ ان کی کوششوں کو برابر کرے اور قبول بھی فرمائے, اور جو اس میں حصہ لیتے ہیں جانی مالی اعتبار سے, اللہ پاک سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیوں سے مالا مال کرے اور سب کو ماں باپ سمیت بے حساب بخشے. دنیا میں بھی ان کو ترقی اور عروج عطا فرمائے, روزی روزگار میں خیر و برکت دے, اپنے در کا محتاج رکھے, کسی غیر کا محتاج نہ کرے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر یہ حاضر ہیں اس وقت, یعنی کہ ویڈیو ہے, اس وقت جب یہ انہوں نے یہ بیان دیا تو اس وقت تھے حاضر. ناصر الحدیث فقیہ الملہ حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی, جو مجتہد فقہ شافعی کے بانی اور عظیم روحانی شخصیت کے مالک ہیں. 150 سن ہجری میں جس دن حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال با کمال ہوا, انتقال ہوا, اس دن غزہ فلسطین میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان صحابی نبی تھے, انہی کی نسبت سے یہ ان کا نام تھا شافعی. آپ کے دادا جان حضرت سیدنا شافعی رضی اللہ عنہ جو صحابی نبی تھے, تو انہی کی نسبت سے آپ شافعی کہلائے. کم عمری میں ہی یتیم ہو گئے, لہذا پرورش اور تربیت امی جان نے فرمائی. شدید تنگ دستی کے باعث
3 बार आपको अपना तमाम माल इल्म हासिल करने के लिए बेचना पड़ा। इतने संगीन हालात के बावजूद आप इल्म हासिल करने में लगे रहे और इल्म हासिल करने के लिए अरब के दियातों में आपने 20 साल गुजारे और वहाँ की ज़बानों और अशार पर भी उबूर हासिल किया। एक मरतबा खलीफा हारून रशीद के हुक्म से इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह को 1000 दीनार दिए गए तो आपने कबूल फरमा लिए। खलीफा ने अपने खादिम सिराज से फरमाया कि इनके पीछे जाओ और देखो ये करते क्या है। खादिम पीछे चल पड़ा। उसने देखा कि आप रहमतुल्लाह अलैह घर वापस आते हुए मुट्ठी भर भर कर वो दीनार लुटाते रहे, हत्ता के घर के दरवाजे पर पहुंच गए तो सिर्फ 1 मुट्ठी दीनार बाकी थे। वो भी आपने अपने खादिम को देते हुए फरमाया कि इनसे फ़ायदा उठाओ। सिराज ने आंखों देखा हाल हारून रशीद को बताया तो उन्होंने कहा कि इसी वजह से इनका दिल बेनियाज और पीठ मजबूत है। हवाला हिलियतुल औलिया जिल्द 9 सफ़ा 139। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की सखावतों के और भी वाक़यात हैं। आप बहुत सखी थे और ये मुजतहिद थे और हर मुजतहिद वली होता है। इमाम आज़म का ही गालिबन कौल है कि अगर मुजतहिद वली नहीं है तो फिर कोई वली नहीं है। हाँ, गालिबन इनका है। तो खैर, तो ये मतलब वलीजुल्लाह थे और बड़े सखी थे और सखावत ये औलिया किराम की सिफ़ात में से एक सिफ़त है कि सखी होते हैं और इतने सखी के इनकी तो मतलब जैसे अभी आपने देखा कि कितनी रकम इनको खतीर रकम थी। 1000 दीनार सोने की अशरफी को कहते हैं, वो सोने का होता था सिक्का। ये 1000 थे। घर पहुंचने तक मुट्ठियां भर भर के लुटा दिए, घर में एक भी नहीं लगे। तो अच्छा, फिर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात वाले दिन ही इनकी विलादत हुई है, अभी हमने सुना। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की सोबत तो इन्हें नहीं मिली, ताहम ये इमाम अबू हनीफा से मोहब्बत बहुत करते थे, अकीदतमंद थे और ख़ुद फरमाते कि जब भी मुझे कोई हाजत या ज़रूरत पेश आती तो मैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार शरीफ बगदाद शरीफ में अब भी है, तो बगदाद शरीफ में आपके मज़ार पर हाजिर होता और वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ता और फिर वहाँ दुआ मांगता तो मेरी हाजत पूरी हो जाती। ये वाक़या मुख्तलिफ़ किताबों में लिखा हुआ इनकी सीरत में। तो यूँ हमारे अकाबिरीन बुजुर्गान दीन मज़ारात पर हाज़िरियाँ देते थे और कोई इनके लिए यानी कोई ऐसी अचंभे की बात भी नहीं है। कब्रिस्तान तो सभी जाते हैं, कौन नहीं जाता? नहीं, जो कभी नहीं जाएगा तो एक बार तो जाएगा ना, गड़ा खोद के इसको उतारा तो जाएगा ना। कब्रिस्तान कब्रों से तो ज़ाहिर है कि बच ही नहीं सकता बंदा। तो मज़ारात औलिया पर हाज़िरी। फिर ये कि मदीने में क्या कशिश, असल कशिश तो यही है ना, हकीकी कशिश। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार शरीफ है। इस मज़ार शरीफ की ज़ियारत के लिए कौन सी आँख नहीं तरसती है ना, कौन सा दिल बेकरार नहीं है। मदीना है इसीलिए मदीना कि सरकार के कदम चूमने का इसको शरफ हासिल हुआ। तो यूँ मतलब ये कि मज़ार शरीफ की हाज़िरी सवाब की नीयत से हाज़िरी दी जाए औलिया किरम के मज़ारात पर तो फ़यूज़ व बरक़ात बहुत सारे हासिल होते हैं। तो हाज़िरी देनी चाहिए। सआदत की बात है कि जो रहमतें इन पर नाजिल होती हैं तो ये हम पर भी नाजिल होंगी। जैसे कि हज़रत सुफ़ियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है, इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, कि सालिहीन का जहाँ ज़िक्र होता है, नेक बंदों का तज़किरा होता है, वहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। तो ये इनका कौल है। फिर इसके तहत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इनका जब तज़किरा हो, ज़िक्र खैर हो तो उस वक्त रहमत नाजिल हो। तो जहाँ खुद इनका पूरा वजूद मौजूद हो वहाँ क्यों रहमत नाजिल नहीं होगी?
تو جب یہ کہ ہم ان اہل اللہ کے مزار پر جائیں گے، ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور یہ رحمتوں میں نہا رہے ہوں گے، تو کیا ہم پر کوئی چھینٹ نہیں پڑے گی اس کی؟ ہم پر بھی اس کے چھینٹے آئیں گے تو ہم بھی رحمتوں میں نہا لیں گے. تو یوں مطلب یہ کہ مزارت پر حاضری جو ہے، مزارت اولیاء پر حاضری جو ہے، یہ بڑی مطلب بابرکت ہے. اچھا، اب یہ بعض لوگ اس طرح وسوسے کا شکار ہوتے ہیں اور دوسروں کو وسوسے ڈالتے ہیں کہ یہ پتہ کیسے چلے کہ یہ ولی کا مزار ہے. تو اب یہ کہ اگر یہ وسوسے پالیں گے اور یہ پتہ کیسے چلے کہ جس کو آپ باپ بولتے ہیں کہ یہ میرا ابو ہے، یہ آپ کے ابو ہیں، کیسے پتہ چلے؟ کوئی سب ہے نہیں، فارمولہ ہی نہیں ہے کوئی کہ پتہ چلے. وہ لوگوں سے سن کر یہ آپ نے مانا نا کہ میرے ابو ہے، مانتے ہیں نا، یہی ہے نا. تو اب یہ کہ جس کو خلقت کہے کہ یہ ولی کا مزار ہے، یہ ولی تھے، یہ ولی تھے، تو وہ ولی ہے. یعنی ایک صورت یہ بھی ہے. تو اس لیے مطلب جو اولیاء کرام کے مزارات ہیں، مشہور ہوتے ہیں، تو ان پر وسوسے کرنا، پھر معاذ اللہ ان کے بارے میں باتیں بنانا، یہ خدا کی قسم سخت محرومی کی بات ہے. اور مسلمانوں میں اس طرح کے انتشار افتراق نہ کیے جائیں اور لوگوں کو وسوسوں میں نہ ڈالے جائیں، بلکہ امن کی بات کی جائے. یہ امن کی باتیں جیسے میں نے عرض کی کہ حاضریاں دیں اور اپنی آخرت بھلی کریں، ان کو جائیں گے، حاضری دیں گے، ایصال ثواب کریں گے، ان کو تحفہ ملے گا آپ کا، یہ خوش ہوں گے، اور جب یہ خوش ہوں گے تو یہ آپ کو جنت دلا دیں گے اپنے رب سے، بیڑا ہی پار ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی امیر السنت اور برکاتہ العالیہ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ فرمایا. آپ کی سیرت پر مکتبۃ المدینہ کا رسالہ فیضان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 12 روپے پرائس میں آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں. 17 صفحات ہیں اس رسالے کے. ماشاءاللہ. ذوالحج 1446 میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں. کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں: اسلامی بھائیوں کی تعداد 27,003 27,003. اسلامی بہنوں کی تعداد 13,546 13,546. ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی روزے رکھنے کی نیتیں 40,549 40,549. ماشاءاللہ الکریم. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک
وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قلم، پین، وہی پین جس سے آپ ایگزامز بھی لکھتے ہیں، اسے چیک بھی سائن کرتے ہیں، کافی کچھ لکھ سکتے ہیں اسے. اور کیا کیا کر سکتے ہیں پین سے؟ پین کو ٹیچر واقعی پین کو ٹیچر بنا سکتے ہیں. فیضان ڈیجیٹل پین، اوکے I'll definitely try this. اس کو کھولتے ہیں، سبحان اللہ، اور پتہ چلے گا کہ پین سے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. تو ہم پین کی بات کر رہے تھے کہ پین سے ہم ایگزام بھی لکھتے ہیں، چیک بھی سائن کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. مگر کبھی سوچا تھا کہ پین ایک ٹیچر کا بھی کام کر سکتا ہے؟ یس. اور سبحان اللہ عز و جل دعوت اسلامی کی یہ پیشکش دیکھیں، اس کو ہم ساتھ انباکسنگ کرتے ہیں، آپ شامل رہیں. اس میں کیا کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ایک پین ہے. اچھا، پین کو ہم نے یہاں رکھا. پین کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ عز و جل قرآن کریم، اللہ اکبر. اور سبحان اللہ، اس کا پرنٹ دیکھیں، مطلب ایک زبردست قسم کا پیپر ہے اور کلر پرنٹ ہے، ونڈرفل ماشاء اللہ. قرآن کریم، اس کو آپریٹ کس طرح کرنا ہے، یہ پین کس طرح آپریٹ ہوگی، تو اس کا پورا مینیول آیا ہے، پورا گائیڈ ہے. اچھا، اس گائیڈ میں پورا مکمل طریقہ لکھا ہوا ہے اور سارے فیچرز لکھے ہوئے ہیں. رائٹ، وی کیپ دا گائیڈ اسائڈ. اچھا، اس کے علاوہ اما پارا بھی ہے اس میں، یعنی اما پارا بھی ہم اس کے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، یہ پڑھیں گے کیسے، یہ کیسے آپریٹ ہوگا؟ سو جب ٹرائی کی بات ہوئی تو ہم ٹرائی بھی کریں گے انشاءاللہ. اما پارا، اس کے ساتھ ساتھ مدنی قاعدہ، سبحان اللہ. اس کے ساتھ ساتھ کچھ کارڈز بھی ہیں، کچھ نہیں، کافی کارڈز ہیں، سبحان اللہ. اور بھی ہیں، اور بھی ہیں، اور بھی ہیں، مزید بھی ہیں. کتنے سارے کارڈز ہیں، اللہ اکبر. اینڈ دس فائنل کارڈ، سبحان اللہ. یہ ہے فیضان ڈیجیٹل پین، مکتبۃ المدینہ کا بڑا ہی کمال کا پروجیکٹ. اور اس پروجیکٹ میں کیا کیا ہے؟ آپ کسی بھی آیت پر اس پین کا سینسر لگائیں تو وہ تلاوت آپ سن سکتے ہیں. نہ صرف تلاوت، ایک آواز میں مختلف قراء کرام کی آواز میں آپ سن سکتے ہیں. مدنی قاعدہ بھی یہاں پر موجود ہے، آپ اس میں سے دیکھ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. بلکہ آپ پین کو لگائیں گے، سامنے سے آواز آئے گی، آپ نے ریپیٹ کرنا ہے. امیجن کریں، نہ صرف آپ سیکھ سکتے ہیں، بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں. مزید اس کے ساتھ مختلف کارڈز ہیں، ایمانیات کے حوالے سے کارڈز ہیں، قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے کارڈز ہیں، دارالفتہ اہل السنت کے حوالے سے کارڈز ہیں. یعنی ایک مسئلہ سیکھنا ہے، پین اس پہ لگائے، مسئلہ بیان ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ پین آپ کا مکمل قرآن انسائکلوپیڈیا بھی ہے، آپ کا ٹیوٹر بھی ہے، آپ کا ٹیچر بھی ہے. آج ہی اپنا فیضان ڈیجیٹل قرآن پین حاصل کیجئے مکتبۃ المدینہ کی آفیشیل ویب سائٹ سے www.maktabatul-madina.com یا پھر اسکرین پہ دیے ہوئے نمبرز پہ رابطہ کیجئے. مکتبۃ المدینہ. ماشاء الحمدللہ آج مدنی مذاکرے میں کلفٹن اور ڈیفنس ٹاؤن کے اسلامی بھائی بھی شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، ان سے تیار کیے جاتے ہیں اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو ڈراؤ کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. 29 مئی 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، تمام صحابہ میں سب سے مالدار صحابی رسول کا نام بتائیے. جواب، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. 2، مالداروں کے مقابلے میں غربت پر صبر کرنے والے غریب کتنے سال پہلے جنت میں
داخل ہوں گے؟ جواب 500 سال پہلے۔ سوال نمبر 3، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بتائیے جو مسلمان کے دل میں محبت پیدا کرتی ہیں۔ جواب، مسلمان کو سلام کرنا، مجلس میں جگہ دینا، پسندیدہ نام سے پکارنا۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: غلام الیاس اتاری فیصل آباد، برہان اتاری رحمت نگر میاں چنو، ام سمیر الطاف نگر کراچی، محمد اسد اتاری گجرانوالا، رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان، محمد عامر مشتاق اتاری جھنگ، اسید رضا اتاری راولپنڈی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام برہان اتاری رحمت نگر میاں چنو۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے، ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، کس صحابی رسول کا معمول تھا کہ چاہے کتنا ہی نفع ملتا گاہک کو جانے نہ دیتے؟ سوال نمبر 2، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی؟ سوال نمبر 3، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کرنے کے لیے عرب کے دیہاتوں میں کتنے سال گزارے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آخلوہ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے میرے پاس موجود نیکیوں اور مجھے جو نیکیاں ایصال کریں، ان سب پر اپنے کرم کے شایع نشان اجر و ثواب عطا فرما۔ یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما، بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عنایت فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، محدثین، مفسرین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، غوث العظم، غریب نواز، اعلیٰ حضرت امام غزالی، صدر الشریعہ، سیدی قطب مدینہ، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ پاک گناہوں سے نفرت دے دے، نیکیوں سے محبت دے دے، الہ العالمین ہمارے نام اعمال کی سیاہی مٹا دے، اے اللہ پاک نمازوں کا ذوق و شوق دے، سجدوں کی لذتیں نصیب فرما، نماز کا خشوع و خضوع عطا فرما، یا اللہ پاک نیکیوں میں دل لگ جائے، نمازوں میں دل لگ جائے، الہ العالمین تلاوت میں دل لگے، درود و سلام پڑھنے میں دل لگے، الہ العالمین قافلے میں سفر کرنے میں دل لگے، نیک اعمال کے مطابق عمل کرنے میں دل لگے، الہ العالمین ہمیں دعوت اسلامی کے 12 دینی کام کرنے والا بنا دے، اور اسلامی بہنوں کو 8 دینی کام کرنے والا بنا دے، الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا دے دے،
اے اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی بخشش کر دے، اڑوس پڑوس کے مسلمانوں کو بھی بخش دے، ساری امت کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے، پریشان حال خوشحال ہوں، یا اللہ پاک جو دکھی ہیں سکھی ہو جائیں۔ الہ العالمین جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں دور ہو جائیں، بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے ملے، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے عطا ہوں۔ الہ العالمین جو جھوٹے مقدموں میں ماخوذ ہیں، جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں، ختم ہو جائے، یا اللہ پاک مظلوم قیدی رہا ہو جائے۔ الہ العالمین دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو حاضرین ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، جو بھی ہمارے ساتھ مسلمان دعاؤں میں شریک ہیں، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ یا اللہ پاک سب کو حج نصیب کر دے، میٹھا مدینہ دکھا دے۔ جو حج پر گئے ہیں سب کو حج مبرور نصیب فرما، مدینے کی مقبول حاضریاں نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، ہو مع الخیر خاتمہ یا رب، ہو مع الخیر خاتمہ یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی، یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے
شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم بلغنا رمضان بصحۃ وعافیہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، ماشاءاللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ